السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ کلیش آف کلینز ایک بہت ہی مشہور موبائل اسٹریٹجی ویڈیو گیم ہے جس کے نام سے تقریباً ہر دوسرا شخص واقف ہے۔ اسے اگست 2012 میں سپر سیل نامی ویڈیو گیم ڈیولپر کمپنی نے لانچ کیا۔ سپر سیل کے بارے میں یہ بات انتہائی دلچسپ ہے کہ اس کمپنی نے اب تک صرف 4 مشہور ترین گیمز ہی لانچ کی ہیں، جن کے نام یہ ہیں ہے ڈے، بوم بیچ، کلیش آف کلینز اور کلیش رائل، جنہیں تقریباً ہر روز 100 ملین لوگ کھیلتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اس کمپنی کی آمدن میں 60% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے، جو اس کی بے پناہ مقبولیت اور آمدن کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر اتنی زیادہ آمدن کے باوجود یہ کمپنی صرف 180 ملازمین پر مشتمل ہے۔ یہ کمپنی فن لینڈ میں واقع ہے۔ دوستو، کلیش آف کلین ایک ورچوئل ورلڈ پر مشتمل ہے جہاں گیم کھیلنے والا ایک ولیج کا چیف ہوتا ہے اور اسے مختلف وسائل کا استعمال کر کے یا دوسرے پلیئرز کے ولیج پر حملہ کر کے اپنے ولیج کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے۔ کلیش آف کلینز کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس گیم میں مختلف اشاروں اور توہین آمیز خاکوں کے ذریعے دین اسلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ کیا واقعی ہی اس موبائل ویڈیو گیم میں کچھ ایسا موجود ہے یا یہ محض اتفاق ہے؟ آخر کیا ہے اس گیم کی حقیقت؟ جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ دوستو، کلیش آف کلین کو روزانہ 15 ملین سے زیادہ لوگ کھیلتے ہیں، جس کی وجہ اس کا یونیک آئیڈیا اور ڈیزائن ہے، جس کی وجہ سے اسے پازیٹیو ریٹنگ ملی اور آج اس کا شمار پلے اسٹور کی مشہور ترین گیمز میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کا آج کل یہ ماننا ہے کہ اس موبائل گیم میں توہین آمیز خاکے اور اشارے جگہ جگہ موجود ہیں۔ مثلاً ٹاؤن ہال 9 کا ڈیزائن معاذ اللہ خانہ کعبہ سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ اس کا رنگ خانہ کعبہ کی طرح ہی کالا ہے اور اس کی دیواروں پر جو ڈیزائن موجود ہے وہ بھی بالکل خانہ کعبہ کی طرح ہی بنایا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کعبہ کے اوپر جو ایک چھوٹی سی کھڑکی موجود ہے اسے بھی بالکل ویسے ہی کاپی کر کے بنایا گیا ہے، جو کہ سراسر خانہ کعبہ کی توہین ہے، کیونکہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور مسلمانوں کا سب سے مقدس ترین مقام ہے۔ مگر دوستو، اگر تھوڑا سا غور کریں تو ٹاؤن ہال کو بالکل ایک کیسل یا قلعے کے جیسی عمارت بنا کر دکھایا گیا ہے، جس کا سٹرکچر اور ڈیزائن خانہ کعبہ سے بالکل بھی مماثلت نہیں رکھتا۔ جہاں تک کھڑکی کا تعلق ہے، اسے سفید رنگ کی بجائے کالے رنگ سے ایک الگ ہی ڈیزائن میں بنایا گیا ہے، جبکہ دروازہ، پلرز اور عمارت کا وہ حصہ جہاں جھنڈا موجود ہے سب کچھ قدرے مختلف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کالے رنگ کے علاوہ ان دونوں میں کوئی چیز ایک سی نہیں ہے۔ جب کلیش آف کلین کے آفیشیل سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا بھی کچھ یہی جواب تھا کہ ٹاؤن ہال 9 کے ڈیزائن اور خانہ کعبہ میں اسکوئر شیپ اور سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی چیز ایک جیسی نہیں ہے۔ مطلب یہ محض لوگوں کا وہم اور افواہیں ہیں، اور دوستو حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ ایک دن میں $1 ملین کا بزنس کمانے والی کمپنی کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کر کے اپنے بزنس کو فلاپ کرنے کا رسک کبھی نہیں لے گی، کیونکہ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو باقی بہت سی ویڈیو گیمز کی طرح یہ اشارے بھی ہمیں واضح طور پر دیکھنے کو ملتے۔ ان دونوں ڈیزائنز کا موازنہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کنٹروورسی جو کلیش آف کلینز کے بارے میں بہت مشہور ہے وہ یہ کہ اس گیم کے فائٹنگ کریکٹرز جنہیں باربیرینز کہا جاتا ہے، ان کا کانسیپٹ ایک امریکن پادری ٹیری جونز کی شکل و صورت سے لیا گیا ہے۔ ٹیری جونز وہ مردود ہے جس نے امریکہ میں سرعام قرآن پاک کو جلایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات کے خلاف ایک توہین آمیز فلم بھی بنائی۔ اس بات پر زیادہ تر زور باربیرینز اور ٹیری جونز کی مونچھوں کا ایک جیسا ہونے کی بنا پر دیا جاتا ہے۔ مگر دوستو، آج کل امریکن کلچر اور دوسرے یورپین ممالک میں اس طرح کی مونچھیں رکھنے کا رواج کئی دہائیوں سے چل نکلا ہے، جس کی آپ سب سے اچھی مثال WWE کے مشہور ریسلر ہاک ہوگن کی لے سکتے ہیں۔ ان کا بھی مونچھوں کا بالکل یہی سٹائل ہے، لہٰذا اسی مفروضے کو بنیاد بنا کر اسے اسلام مخالف ویڈیو گیم کہنا درست نہیں۔ کلیش آف کلین میں زمین کے گراؤنڈ پر ایک جگہ سٹینک سائنز یعنی شیطان کی چھاپ دکھنے پر بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، مگر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک فرضی کردار تھا جسے شیطان سے منسوب کر دیا گیا۔ جب سپر سیل کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے اسے تکنیکی غلطی کہہ کر اگلی اپڈیٹ میں اسے ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ آرمی کیمپ کے گراس پر بہت سے محمد اشاروں کی صورت میں دیکھے جانے پر بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا۔
मगर वो भी वाज़ेह नहीं होते जिन्हें देखकर वाकई ये कहा जा सके कि लफ्ज़ मोहम्मद यहाँ लिखे गए हैं। एक और बड़ा सबूत जो क्लैश ऑफ क्लैन गेम को एंटी मुस्लिम या इसे खेलना हराम है कहकर पेश किया जाता है वो ये है कि नई अपडेट के अंदर बारबेरियन स्टैचू के सर पर कुछ घास उगी हुई नजर आ रही है जिससे लफ्ज अल्लाह बनता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों, आमतौर पर किसी कदीम मुजस्मे या पत्थर पर घास इसी तरह से बढ़ा करती है जो एक खास तरतीब में नहीं होती। अगर इस नक्शे को लेकर हम इससे कुछ और अखज़ करना चाहें तो ये माँ के पेट में मौजूद एक बच्चे की सूरत में भी महसूस होता है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। इसके अलावा ये किसी मुल्क या बड़े आज़म का नक्शा भी तस्वुर किया जा सकता है। गर्ज ये कि ये सिर्फ लोगों के मफरूजात या अफवाहें हैं जिसे किसी चीज़ की मकबूलियत को कम करने के लिए जानबूझकर बहस में रखा जाता है ताकि इसके कंपेटिटर इससे फ़ायदा उठा सकें जो बिल्कुल इसी तरह की गेम्स बना रहे हैं। दोस्तों, मेरी रिसर्च के मुताबिक इस गेम में ऐसा कुछ भी तौहीन-आमेज़ मवाद मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि ये एंटी मुस्लिम या मुसलमानों की तौहीन के लिए बनाई गई है। हाँ, अलबत्ता जो लोग इस गेम को बहुत ज़्यादा शौक से खेलते हैं और इसके आदी हैं वो इस पर दिन भर में अपने कीमती वक्त के कई कई घंटे ज़ाया करते हैं क्योंकि ये गेम एक एडिक्टिव नेचर की है जिसे खेल कर इंसान इसका आदी हो जाता है। लिहाजा इन फिक्शनल गेम्स पर वक्त ज़ाया करने और आंखों और दिमाग को नुकसान पहुंचाने की बजाय खुद को और घर में मौजूद बच्चों को असली स्पोर्ट्स की तरफ लाएं ताकि इनकी जिस्मानी और सोचने समझने की सलाहियतें मजीद उभर कर सामने आ सकें। अगर आप फ्यूचर में क्लैश ऑफ क्लैन गेम से मुतालिक कुछ गुस्ताखाना मवाद या तौहीन-आमेज़ इशारे गेम में कहीं भी नोटिस करते हैं तो क्लैश ऑफ क्लैन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एक कंप्लेंट भी पब्लिश कर सकते हैं जिसे ज़्यादा वोटिंग की सूरत में आंसर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस गेम में ऐसा कुछ मौजूद नहीं है जिसे एंटी इस्लामिक कहा जाए। हाँ, अगर मुस्तकबिल में कुछ ऐसा मौजूद हुआ तो इंशाअल्लाह हम सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाएंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लेकिन आपके इस गेम के बारे में क्या ख्याल हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।